اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل اللهم صل على علی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله خیریت سے وبركاته. ہیں جوہر، آقا عباس، وسیم، افنان، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اور آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی باقی لوگ کہاں ہیں؟ 20-25 لوگوں میں سے 13 لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ عابد رضا آپ ٹھیک ہیں؟ ذرفشا میم، بطول چودھری جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی آقا. تو آپ ٹھیک ہیں؟ میمونہ بطول چودھری، ذرفشا میم، کسا، معصومہ میم، محمد صادق، نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ، سحر، شیلا، طہور، تسکین زہرا، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ Yes آقا. جی تسکین زہرا ٹھیک۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ کل 13 لوگ ہیں 26-27 لوگوں میں سے کتنے دکھائی دے رہے ہیں؟ 35 دکھائی دے رہے ہیں۔ 35 میں سے کتنے ہیں؟ 13 لوگ ہیں، بتائیے، قحط پڑ گیا۔ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ آج سیٹرڈے ہے، ہفتے کا دن ہے، صرف نحو مقدماتی چل رہی تھی ہماری۔ کیا چل رہی تھی؟ نحو مقدماتی۔ نحو مقدماتی میں ہم نے 2 درس ویسے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے، ریوائز چل رہا تھا، چل رہا تھا۔ کیا پڑھا تھا ہم نے دونوں درس میں؟ دونوں درس میں علم نحو کی تعریف، موضوع، فائدے کے علاوہ ہم نے اس عامل اور معمول پڑھا تھا۔ عامل اور معمول، اب ظاہر سی بات ہے عامل جو عمل کرتا ہے اس کا عمل جی معمول قبول کرتا ہے. معمول قبول کرتا ہے۔ جو معمول عمل قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بدلتا رہتا ہے اس کے عمل سے تو وہ اعراب کہلاتا ہے۔ بدل عامل کے بدلنے سے تو بھی مبنی تو کہلاتا ہے. مبنی کہلاتا ہے۔ اب وہ مورب کلمہ جو بدلتا ہے وہ اعراب کی وجہ سے بدلتا ہے، اور اعراب کس کی وجہ سے آتا ہے؟ عامل کی وجہ سے۔ عامل کی وجہ سے. عامل یا تو رفع دیتا ہے تو وہ رافع کہلائے گا، یا نصب دیتا ہے یا ناصب کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میں ابھی کہوں نصرہ سعیدن، نصرہ سعید، تو اس میں عامل کون ہے؟ ناصرہ سعید. دیا اثر دیا، سعید نے قبول کیا، کیا ہے وہ اثر جو اس نے قبول کیا؟ نون کو ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو رفع ہے یہ، تو نصارہ جو کہ عامل جی رفع دی. کیا اعراب دیا؟ رفع دیا، تو رفع دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رافع. رفع ہے وہ، اور اسے کہیں گے مرفوع. مرفوع ہے کیونکہ اس نے رفع قبول کیا ہے، رفع دینے والے سے رفع، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر رفع قبول کیا، یا مثال کے طور پر میں کہوں رأیت سعیدن، رأیت سعیدن. عامل تو وہی آپ جانتے ہیں، رأیت سعید معمول ہے، بھئی یہاں بھی سعید معمول ہے، عمل قبول کر رہا ہے، یہاں بھی عمل قبول کر رہا ہے۔ اور مثال کے طور پر سمیت تو من سعید، میں بھی سعید عمل قبول کر رہا ہے، تو سعید تو معمول ہے، لیکن فرق یہ ہے عامل الگ الگ ہیں اس کے، یا عامل رافع ہے یا عامل ناصب ہے، نصب دینے والا ہے، اور یا عامل جار دینے والا۔ اور یہ جو صحیح جو کہ معمول ہے وہ یہاں رفع لے رہا ہے تو مرفوع، نصب لے رہا ہے تو منصوب، جر لے رہا ہے منصوب. مجرور، جر لے مجرور. رہا ہے تو مجرور، ٹھیک ہے مجرور. ٹھیک ہے۔ اور اگر جزم لے رہا ہے تو مجزوم. تو یہ جزم دے رہا ہے اور یہ جزم لے رہا ہے، یہ مجزوم ہے۔ لہذا سمجھ میں آیا، یہاں پر سعید اور یہاں ینصر کیا ہے؟ یہ معمول ہیں، یعنی عمل قبول کر رہے ہیں، عمل قبول کر رہے ہیں، لیکن فرق کہاں پہ ہے؟ اس کو جو اس مانگنے والے کو جو کسی نے دیا ہے وہ آغا وسیم ہے، ان کو کس نے دیا ہے؟ مثلا اختر بھائی ہے، انہیں کس نے دیا ہے؟ فلاں صاحب نے، تو بھی مانگ رہا ہے، یہ تو مانگ رہا ہے، اب دے کون رہا ہے؟
اب الگ الگ لوگ دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ سب دینے والے سب جگہ ایک ہی ہیں، نہیں، ہو سکتا ہے یہ موٹر مکینک ہے جو دے رہا ہے، اس پہ پیسہ ہے، یہاں مثلا انجینئر صاحب دے رہے ہیں، یہاں مثلا اور کوئی کارپینٹر دے رہا ہو یا کوئی اور دے رہا ہو، الگ ہیں دینے والے، لیکن سڑک کے الگ الگ چوراہے ہیں، سڑک کے فلک چوراہے پہ جو آدمی بیٹھا وہ ایک ہی ہے، لینے والا مثلاً ایک ہی ہے، ایک تو ہی ہے، دینے والے کے اعتبار سے ہوگا، دینے والا دے کیا رہا ہے، دینے والا دے ہو کیا رہا سکتا ہے ہے، دینے والا ڈالر دے رہا ہو سکتا ہے دینے والا روپے دے رہا ہو، اور ہو سکتا ہے دینے والا چلے ہاتھ میں وہ چلے دے رہا ہو، مثال کے طور پر سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور ہو یس سکتا آ ہے رہا دینے ہے، والا کپڑے بھی دے سکتا ہے، مدد تو کیسے بھی کی سکتی ہے، لینے والا دے رہا ہے، تو دیکھیے یہاں پر دے کب رہے ہیں، دے نصارہ بھی رہا ہے، دے برائے بھی رہا ہے، دے من بھی رہا ہے، دے لم بھی رہا ہے، سب دے رہے ہیں، لیکن دینے والی چیز میں فرق ہے، یہ رب دے رہا ہے، یہ نرد دے رہا ہے، یہ جر دے رہا ہے، یہ جزم دے رہا ہے، ٹھیک جزم ہے دے رہا ہے، یس آ جی، اس لیے ان کے نام الگ الگ ہو جائیں گے، رف دینے والا رافع، نصب دینے والا ناصب، جر دینے والا جار اور جزم دینے والا جازم، اور لینے والے کے بھی نام اسی اعتبار سے بدل جائیں گے، یہاں پر مرفوع، یہاں منصوب، یہاں مجرور، یہاں مجزوم، مجرور اور یہاں مجزوم، ٹھیک ہے تو جی یہ آغا، اعراب اور بنا، پھر ہم نے اعراب اور بنا کی قسمیں پڑھ لی تھی، اعراب اور بنا کی قسمیں اس کے بعد کیا پڑھا تھا، اس کے بعد کیا پڑھا تھا، اس کے بعد یہ پڑھا تھا کیا کلمے کی 3 قسمیں ہیں نا، اسم فعل جی بھائی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل تو اس کے بارے میں پڑھا تھا، اسم جی، اکثر معرب ہوتے ہیں، فعل اکثر مبنی کچھ معرب ہوتے ہیں، جیسے اسم اکثر معرب کچھ مبنی ہوتے ہیں اور حرف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل سارے مبنی، فقط فعل مضارع وہ بھی چھٹا 12واں صیغہ چھوڑ کے وہ معرب ہوتا ہے، باقی سارے فعل ماضی ہو امر حاضر ہو یہ سب مبنی ہیں، اسم سارے معرب ہیں، فقط یہ کچھ ہی اسماء ہیں جیسے ضمیریں، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام، اسماء اشارہ، سب کیا یہ مبنی ہے، باقی سب معرب ہے، اور ہر سب کے سب مبنی ہیں، یہ سب ہم نے بولیے پڑھا تھا، پڑھ لیا تھا، فرق الگ ہے کہ اگر ہر سارے کے سارے مبنی ہیں، علامت بنا سب میں ایک سی نہیں ہے، کسی میں علامت بنا ضمہ ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ جی کہیں علامت پہ ضمہ کسرہ ہے، اور علامت بنا فتح ہے، فتح ہے، اینا اینا کہیں پہ علامت کسرہ ہے، بنا علامت بنا کسرہ ہے، یعنی کسرے پہ ثابت جیسے رہتا ہے، کہیں پہ جی، سکون ہے، کہیں پہ سکون ہے، ٹھیک ہے، ہر سارے مبنی ہیں، دیکھیے یہ اینا اسم ہے، ٹھیک ہے، کچھ اسم یہ اسم ہو چاہے فعل ہو چاہے حرف، مبنی جو ہوتے ہیں ان کی ساروں کی بنا ایک نہیں ہوتی ہے، کسی کی ضمہ، کسی کی فتح، کسی کی کسرہ، کسی کی سکون ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آئیے تھوڑا سا اس درس کو بھی وہ دوہرا لیں اور اس کی تمرینیں ضرور حل کرتے رہنا، تمرینیں ضرور حل کرتے رہنا، بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہہ چکا ہوں صدف فاطمہ، نشاط فاطمہ، صدف سحر، شیلا طہور، تسکین زہرا، ٹھیک ہے، آپ سب سے کہہ چکا ہوں کہ یہ پریکٹیکلی ہوتی ہیں نحو صرف، جب تک آپ اس کا جتنا جی آقا، پریکٹیکل نہیں کریں گے، کتنا بھی یاد کر لیں کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا جی، آئیے مثال، اور خاص کر کے کون سی، خاص کر کے ہر درس کی وہ تمرین ہے جس میں آیات و روایات سے مانگا ہو وہ ضرور حل کیا کیجئے، وہ ضرور حل، یہ جی چیزیں دیکھیے آپ کو یاد کرنے انشاءاللہ کی آقا، ہیں، یہ تو یاد کرنے کی ہیں لیکن یہ پریکٹیکلی ہوتی ہیں، جیسے یہ ضرب اللہ مثلا، اس میں کیا کرنا ہے، وہ لائن، وہ ورڈز، وہ کلمات جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے، خط کشیدہ شدہ ہے، وہ معرب ہے، آپ کو اس میں اعراب بتانا ہے، اعراب کیا ہے، معرب ہے تو اعراب کیا ہے اور اعراب کی علامت کیا ہے، مثال کے طور پر ضرب اللہ ہو مثلا میں اللہ مرفوع ہے، اعراب کیا ہے اس میں، رفع ہے نا، ضربہ نے رفع دیا ہے اللہ کو، اور ضربہ نے مثلا کو نصب دیا ہے، تو اللہ کو اگر رفع دیا ہے تو رفع کی علامت کیا ہے یہاں، ضمہ، مثلا میں نصب کی علامت کیا ہے، فتحہ، ایسے فتح، ایسے فتح، یہ آپ کو پورا کرنا ہے، اب آئیے دوسرے درس پہ آتے ہیں، درس دوم، درس
دوغم اقسام بنا و مبنی، بنا کی قسمیں اور مبنی. آپ جانتے ہیں مبنی وہ کلمہ ہے، مبنی اب ضروری نہیں کہ وہ حرف ہی ہو، اسم بھی مبنی ہو سکتا ہے، فعل بھی مبنی ہو سکتا ہے، حرف تو ہوتے ہی مبنی ہے جی، کہ جو عوامل کے بدلنے سے، عامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا، نہیں بدلتا. گفت شود یہ بات کہی گئی کہ بنا کسے کہتے ہیں؟ ثابت ماندہ نے حالت آخر کلمہ مبنی، مبنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا، ثابت رہنا. مبنی کلمے کی آخری حرکت کا، آخری حالت کا، حرکت تو اعراب ہوتی ہے، آخری حالت کے ثابت رہنے کو بنا کہا جاتا ہے. وہ بدین جہت، اسی وجہ سے آخر کلمہ مبنی، مبنی کلمے کا آخر عوامل کے بدلنے سے چینج نہیں کرتا. کیوں نہیں چینج ہوتا مبنی کلمے کا آخر؟ کیونکہ مبنی کلمے کی آخری حالت ثابت رہتی ہے، وہ ہمیشہ بھی ایک حالت ثابت بھی مانت اور ہمیشہ ایک حالت پہ ثابت رہتا ہے. کلمات مبنی پر 4 قسمی باشد، مبنی کلمات 4 قسم پہ ہوتی ہیں، یاد ہے بنا کی قسمیں؟ ہاں جی تو اب ظاہر سی بات ہے، بنا فتح ضمہ کسرہ فتح اور کسرہ سکون. سکون، تو مبنی کلمہ یا تو مبنی ہوگا ضم کے اوپر، یا مبنی ہوگا فتح کے فتح کے اوپر، اوپر یا مبنی ہوگا یا کسرے کسر کے کے اوپر، یا اوپر مبنی یا ہوگا سکون کے سکون کے اوپر. اوپر. دیکھیے مبنی بر ضم، ضمے کے اوپر مبنی، مبنی کلمہ جیسے نحنو اور منزو مبنی ہے ضمے کے اوپر، تو ہم کہیں گے نحنو مبنی ہے، مبنی بر ضمہ، ضم ہے، منزو مبنی بر ضم ہے. زماں ہے. اگر حرکت آخر کلمہ مبنی، اگر مبنی کلمے کی آخری حرکت حالت ضمہ ہو تو اس مبنی کلمے کو کیا کہیں گے؟ مبنی بر مبنی پر ضم. ضم جیسے کہیں گے. نحنو منزو، ایک ہوتا ہے مبنی بر فتح. اگر حرکت آخر کلمہ مبنی، مبنی کلمے کے آخر کی حرکت اگر فتح ہو تو اسے کہیں گے اس کلمے کو مبنی بر مبنی پر فتح. جیسے ہوا فتح کہیں گے. مبنی ہے، واو کو دیکھیے آخر میں کیا ہے؟ فتح. تو اس میں ہوا، تو ہم اس میں اگر کوئی پوچھے ہوا بنا کیا ہے تو آپ کہیں گے بنا فتح ہے، اور یہ ہوا کیا ہے؟ مبنی کلمہ ہے، مبنی بر فتح ہے. لعل مبنی بر فتح ہے. جی ایک ہی انسان کلاس میں بول رہا ہے، اتنی آسان بات پہ بھی اگر ایک ہی انسان کلاس میں بول رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جب آپ لوگ میرے پریکٹس کرانے پہ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے میں کیسے امید کر لوں کہ بعد میں آپ پریکٹس کرتے ہوں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے روز ایک کلاس میں کئی بار کہنا پڑتا ہے بھائی بولیے یہ باتیں میں پڑھا چکا ہوں، جو نہیں پڑھائی ہے اس کو مجھے پڑھانے دیجیے، اور جو میں پڑھا چکا ہوں اور میں ریوائز کرا رہا ہوں تو میرے سامنے آ کے بولیے. مگر نہیں، کیا بتاؤں آپ لوگ تو کے جی یو کے جی ایل کے جی بچوں جتنا بھی شعور نہیں ہے شاید لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بچے جو چیز پڑھا چکے ہوتے ہیں اگلے دن آگے بولتے ہیں جب ٹیچر پریکٹس کراتا ہے. اے فور ایپل، بی فور بال، ٹیچر کے کہنے سے پہلے بولتے ہیں، اور آپ لوگ پڑھانے کے بعد 1 ہفتہ 10 دن تو ہو گیا اب اس کو چلتے چلتے، مگر آپ میں سے ایک جی بول رہا ہے. بتائیے آواز آواز ڈسٹرب کرتی ہے سب کی. نہیں، جو چیز پریکٹس کرا چکا تو اب آپ اپنی پریکٹس کیجئے. مبنی بر کسر، اگر حرکت سے آخر، اگر مبنی کلمے کی آخری ہر حالت یا حرکت کسرہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی بر مبنی کسر. پر اسے کسر مبنی بر کہتے ہیں. کسر کہتے ہیں. جیسے امسے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے ہوئے بنا کیا ہے تو آپ کہیں گے کسرہ کا ہے، سین کے نیچے جو کسرہ کسرہ ہے، اور یہ امسے کیا ہے؟ مبنی بر کسر ہے. مبنی پر لے کسر ہے. لے میں بنا کیا ہے؟ کسرہ. لا مبنی کیا ہے؟ کسرہ مبنی ہے. بر کسر ہے. کسر. یا مبنی کلمہ مبنی پر سکون ہوتا ہے. اگر مبنی کلمے کے آخر ساکن ہو تو اس مبنی کلمے کو کیا کہیں گے؟ مبنی مبنی پر سکون، سکون کہیں گے. مبنی پر مبنی پر سکون. سکون. آپ کو پوچھے ہو میں بنا کیا ہے؟ سکون. من میں بنا سکون. 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 یہ سب کیا ہے؟ مبنی پر سکون. مبنی پر سکون ہے. توجہ حرف ہا و اسماء مبنی کے وہ حرف، وہ سب اسم کے جو مبنی ہوتے ہیں، وہ اسم اور حرف جو مبنی ہوتے ہیں، اور یہاں پر وہ مبنی اسم اور حرف کے جو آر یا ای پہ ختم ہوتے ہیں، جی الا جی یا ای پہ ختم جی ہوتے ہیں، وہ سب مبنی پر سکون کہلاتے ہیں. مبنی جیسے پر سکون. آپ سے کوئی کچھ اما تو آپ کہیے گا بنا اس میں سکون ہے، مبنی پر سکون ہے. یہ الا کبھی لام پہ یہاں پہ کھڑا لیجیے کہ یار یہ تو کہے گا اس پہ علامت حرکت کیا ہے؟ الا، لام علی زبر لا ہے نا،
مبنی بر سکون، الذی ای پہ ختم ہو رہا جی ہے تو یہ سب مبنی بر سکون ہوتے ہیں. وہ مبنی اسم اور حرف کے جو یا ای پہ ختم ہوتے ہیں وہ مبنی سب برسکون. مبنی بر سکون کہلاتے ہیں. مبنی برسکون. یہ تو اب آئیے ہم نے پڑھ لیا مبنی کی قسمیں. اب فعل ہائے اب بتائیں گے کلمے کی جو 3 قسمیں اسم فعل ہائے اس میں کون کیا مبنی ہے. فعل ہائے مبنی، مبنی فعل ہائے مبنی عبارت اندرس نیچے دے رہے ہیں یہ ہیں مبنی فعل یہ ہیں فعل ماضی، فعل امر حاصل اور ماضیہ صورت ہے فعل مضارع. فعل مضارع کی بات صورت ہے یعنی چھٹار بار وسیغہ یا نون تاکید ثقیلہ وغیرہ آئے ہوئے ہوں تب کچھ چیزیں اس میں مبنی ہوتی ہیں. اب ان میں اگر مبنی ہوتے ہیں تو ان میں علامت بنا کیا ہوتی الگ الگ ہوتی ہے. علائم بنا ہر ایک فعل ہائے بالا اوپر کے افعال میں سے ہر ایک کی علامت بنا بشرح ذیل مباشرۃ نیچے جو توضیح دی گئی ہے اس اعتبار سے ہے. فعل ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے کہاں کہاں؟ صیغہ نمبر 1 2 4 اور 5 میں یعنی نصرہ، نصرہ اور نصرت اور نصرتا میں. ان 5 صیغوں میں دیکھیے رے کے اوپر. اب دیکھیے فعل کے اندر اعراب اور بنا کہاں دکھتی ہے؟ تیسرے آخری اصلی حرف کے اوپر. کبھی آپ کہیں نصرہ میں تو الف آخری حرف نہیں، نصرہ میں رے آخری اصلی حرف. ٹھیک ہے آخری اصلی حرف دیکھا جاتا ہے، جی آخری اصلی حرف دیکھا جاتا ہے. آئیے دیکھیں نصرت میں را ساکت پہ بھی پتہ، نصرہ میں را پہ پتہ، نصرہ میں اور نصرتا میں بھی. ان 4 صیغوں میں فعل ماضی کے اندر مبنی بر فتح ہوتا ہے اور ایک صیغہ ایسا ہے جس میں مبنی بر ضم ہوتا ہے تیسرا نصرو. دیکھیے رے پہ ضمہ ہے نہیں جی اور ہے. کتنے صیغے ہو گئے 4 دیکھیے 5. 4 میں مبنی بر 5 ایک میں مبنی بر ضم باقی سب میں مبنی بر سکون. سکون. 6 سے لے کے 14 تک نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرتے کے سب میں رے جی سکون ہے آغا. آخری اصلیات ساکن ہے. ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب جو کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ ترکیب کیجئے نصرہ. آپ سے کوئی کہے نصرہ کی ترکیب کیجئے تو آپ کیا کہیں گے؟ نصرہ فعل ماضی ہے مبنی بر فتح ہے مبنی علامت بنا فتح ہے. نصرو، نصرو فعل ماضی ہے مبنی پر ضم ہے تیسرا صیغہ ہے. ضم ہے. فعل ماضی مطلق تیسرا صیغہ. ابھی تک جو ہم پریکٹس کرتے آ رہے تھے میزان میں کیا کہہ رہے تھے؟ نصرو فعل ماضی مطلق تیسرا صیغہ جب مذکر غائب. اور ترکیب جب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ مبنی بر ضم. نصرنا فعل ماضی ہے 7واں صیغہ ہے نصرتا واحد مذکر حاضر مبنی بر سکون ہے. دیکھیے رے پہ سکون. یا نصرنا مبنی بر سکون ہے فعل ماضی مبنی بر. یہ تو میں ماضی کے بارے میں بتا سکون ہے. دوں. اب مضارع پہ آئیے. فعل مضارع کی 2 صورتیں مبنی ہیں کب؟ چھٹا اور 12واں صیغہ یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. ہنگامی یعنی وہ سب عورتیں اور تم سب عورتیں والا صیغہ جو ہے جی ہاں اس کے جب سب عورتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں وہ سب یا تم سب آپ سب جانتے ہیں کہ پھر ان پہ کسی کا اثر نہیں ہوتا، وہ نہیں بدلتی، مبنی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ پھر وہ کسی کی نہیں سنتی، وہ ان کے اوپر کسی کی نہیں چلتی، مبنی ہے وہ. ہنگامی کے بعد نون جمع مؤنث ہمراہ باشد فعل مضارع جب نون جمع مؤنث کے ساتھ ہو یعنی چھٹار بار ہوا جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر وہ سب عورتیں تم سب عورتیں. تو ایسی صورت میں مبنی پر سکون ہوتا ہے. ینصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی، تنصرنا تم سب عورتوں نے مدد کی. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اشارہ کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے فقط 2 صیغے. کون سا؟ جمع مؤنث والے ہیں یعنی جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں غائب اور حاضر جہاں اکٹھی ہوئی کسی کی نہیں کا بس سنتی. نہیں چلا. ہاں پھر وہ مبنی ہو رہے ہیں کوئی اس پہ اثر نہیں کر سکتا. جی ہنگامی کے پھر یہ پھر ہنگامی کے بعد انہیں تاکید اور کب مبنی ہوتا ہے فعل مضارع؟ معرب ہوتا ہے فعل مضارع معرب ہوتا ہے لیکن چھٹار بارواں مبنی ہوتا ہے. اور کب مبنی ہوتا ہے؟ ہنگامی کے بعد نون تاکید متصل بفعل استعمال شو جب کبھی بھی نون تاکید فعل سے متصل استعمال ہو. آپ جانتے ہیں نون تاکید ثقیلہ جو 1 4 7 13 14 واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم کیسے کرتے ہیں؟ یضربن
तजरिबन्ना, लयजरिबन्ना लतजरिबन्ना, जी लतजरिबन्ना लनजरिबन्ना। देखिए नून साकिन से पहले नून उससे सब बे पे क्या है, मिसाल के तौर पर फतह है, मबनी पर ऐसी सूरत में मबनी पर फत होंगे, या चाहे सकीला हो नून चाहे खफीफा, यंसुरन हो चाहे अंसुरन्ना हो, ठीक है। रे पे क्या है, देखिए फतह है। समझ में आया? आगा ये समझ नहीं आया। आगे नून साकिन सकीला और खफीफा की बहस आएगी फेले मुजारे से, यहाँ इसमें नहीं आएगी, शायद हो सकता है। फेले मुजारे से जो गर्दान होती है उससे कभी दो नून मिलते हैं। क्या मिलते हैं? और ये नून दो तरह के होते हैं, ये नून दो तरह के होते हैं, खफीफा यानी हल्का और सकीला। सकीला यानी भारी। किसे कहते हैं सकीला? मुशद्दद नून को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुशद्दद नून को। जिस नून पे तशदीद होती है उसे नून सकीला कहते हैं, और नून खफीफा साकिन नून को कहते हैं। तो नून सकीला के बारे में पढ़ चुके हैं हम, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा मीज़ान की सकीला वाली। ये 14 के 14 सीगों में आता है, लेकिन फर्क यह है कि 14 के 14 सीगों में नून एराबी पहले हट जाता है, उनमें से 1 4 7 13 14 में डायरेक्ट मिलता है फेल से, लेकिन बाकी जगह फासले से मिलता है, फासले से। तस्निया में अलिफ है फासला या नहीं? यंसुरानी था, जी है, यंसुरानी। यंसुरानी था, एराब नून एराबी गिर के ही मिल जाती है यंसुराने। तो देखिए फेल से फर्क है, बीच में गैप है, और छठा बारहवें में अलिफ फासिल लाना पड़ता है, ला यंसुरनाने, जहां 3 नून जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो सब जगह कुछ ना कुछ फासला है, लेकिन ये 5 सीगे ऐसे हैं यंसुरन्ना डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट। देखिए रे के बाद मोरा नहीं है, तो 5 सीगे मबनी होते हैं, बाकी मोरा नहीं है, बाकी मोरब है। कहने का मकसद यह है फेल मुजारे मोरब होता है अगर, ठीक है। और छठा और 12वां सीगा को छोड़कर बस छठा और 12वां मबनी होता है, और तब जब नून सकीला मिलता है तो 5 सीगे मबनी होते हैं, वो भी मबनी पर उनसे पहले नून से पहले फतहा मिलेगा, यानी पेट पे फतहा मिलेगा, ठीक है जी। होता है ताकीद के लिए आता है, जैसे यंसुरो के माना क्या थे, मदद करता है या करेगा, लेकिन नून सकीला जाता है यंसुरा यंसुरन्ना, जरूर भी जरूर मदद करेगा, वो ताकीद के लिए आता है, ताकीद के लिए। बहरहाल नुक्ते अलामत बिना दर फेल माजी और मुजारे, ये मैंने आपको पहले ही बता दी, इन्होंने भी अब बताई। फेल माजी और मुजारे में बिना की अलामत कहां पे होती है? हरकत लामुल फेल, लामुल फेल की हरकत होती है, यानी आखिरी असली हर्फ। कभी आप वैसे आखिरी हर्फ तलाश करते फिरे, आखिरी हर्फ नहीं, आखिरी असली हर्फ, तरकीब। यंसुरना छठा पहले मुजारे तरकीब कैसे होगी? आपसे कोई पूछे यंसुरना की तरकीब, आपसे कोई कहे यंसुरना का तज्जिया करो, आपसे कोई कहे यंसुरना का तज्जिया करो, देखिए एक होता है तज्जिया, एक होता है तरकीब, एक होता है तज्जिया, एक होता है तरकीब। नहव इल्मे सरफा में तज्जिया सिखाता है, इल्मे सरफा में तज्जिया सिखाता है। तज्जिया यानी जुस करना, तज्जिया यानी हाँ ऑपरेशन, जुस करना। वो ये बताएगा कि यंसुरना फेल मुजारे है, छठा सीगा है, हुरूफ ऐसी नून स्वाद जी, छठा सीगा है, जमा मुअन्नस गायब का है, मदद करती है या करेगी, वो सब और टुकड़े कराया, लेकिन तरकीब सिखाता है यंसुरना फेल मुजारे, ठीक है, फेल मुजारे है, और ये मबनी बार सुकून है, ठीक है। याद रखना लफ्ज तरकीब, यही दो चीजें हैं, और इन्हीं चीजों से आपको तर्जुमा करना आता है। आप किसी भी चीज का तर्जुमा करते हैं, इसी से पता लगता है और तरकीब के माना क्या होंगे। अंसुरन्ना 13वां सीगा है, तो हमें इल्म सर्फ सिखाएगा। अंसुरन्ना फेल मुजारे मुअक्कद है, 13वां सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम का, जरूर भी जरूर मदद करूंगा मैं एक मर्द या एक और, ठीक है। लेकिन इल्म नहव क्या तरकीब सिखाती है, वो क्या कहेगी? अंसुरन्ना फेल मुजारे मुअक्कद है, मबनी बरफत है, क्योंकि इल्म नहव एराब बताता है ना, एराब या बिना जी। पहले अमर हाजिर तो माजी बता दिया, मुजारे बता दिया, मबनी,
फेल अम्र हाजिर फकत सीगे मुखातब अम्र मालूम के मुखातब के हाजिर के फकत 6 सीगे हाजिर के मबनी होते हैं, लेकिन वो 6 सीगे कभी मबनी पर सुकून होते हैं, जैसे उनसुर तू मदद कर, उनसुर ना तुम सब मदद करो, औरतें मदद करो। तो देखिए रे पे साकिन है नहीं, कभी कभी मबनी पर हस्बे नून जी होता है, साकिन है। इल्लत होगा तो हर्फ इल्लत गिर जाता है। उनसुरान है तंसुराने था, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, नून हस्बे नून। और कभी कभी हर्फ इल्लत, उदऊ था, उदओ, इरमे, इक्शा, यहां से वाव हस्ब हुई, यहां से या, यहां से अलिफ। ठीक है, तरकीब कैसे होगी? उनसुर फेल अम्र हाजिर है मबनी पर सुकून, उनसुरा फेल अम्र हाजिर है हस्बे नून मबनी पर हस्बे नून, उदओ फेल अम्र हाजिर है लेकिन मबनी पर हस्बे हर्फे इल्लत वाव हस्बे अस्माए मबनी। मबनी इसम कौन कौन से हैं? अक्सर इसम मोरब है, अक्सर इसम मोरब है, और फकत मोरब है। फकत बाज इसम मबनी है कि इल्म सर्फ में हम उनकी तरफ आशना हो चुके हैं, यानी बताएंगे वहां पर। यहां पर हम इशारा कर रहे हैं जमीरें, जैसे हुआ है मबनी पर फत है, नानो है मबनी, अलग अलग बिना होती है। अस्मा इशारा जो इशारे के लिए इसमाते हादा ये दाले का वो, मौसूल लजीना अल्लती, अस्माए शर्त ये मैं आपको बता चुका हूं, मबनी पर सुकून, मादी की मबनी पर सुकून है, मता मबनी पर सुकून। इस्तिफाम वो इसम जो क्वेश्चन के लिए आते हैं, मन, अय्याना, या अस्माए अफ़आल हैहाता, आमीन, या बात किनायात और ज़ुरूफ कम है, ये सब अलान है, ये सब क्या है? मबनी होते हैं। लेकिन मबनी हुरूफ कौन से होते हैं? हमें ये हुरूफ दर ज़बान अरबी मबनी विभाषण, अरबी ज़बान में तमाम हुरूफ मबनी होते हैं, और उनको हम आइंदा दुरूस के दरमियान ही में ऐसे ही आशना होते हैं। और मबनी हुरूफ उनकी तीनों हरकतें और सुकून आती हैं, मबनी पर सुकून भी आता है और तीनों हरकतें, ज़म्मा, फतह, कसरा। देखिए सुम्मा, रुब्बा मबनी पर फतह है, ले और बे मबनी पर कसर है, मुंजो मबनी पर ज़म है, मी और फी मबनी पर सुकून है। ये तमरीन आप क्या आएंगे? कलमात मबनी की कितनी किस्में हैं? तो आपके मबनी की 4 किस्में हैं, मबनी बर ज़म, मबनी बर कसर, मबनी बर फतह, मबनी बर कसर, मबनी बर सुकून। फेल की जो 3 किस्में हैं, माजी, मुजारे, अम्र, इसमें से कौन कौन से मबनी हैं? अभी ऊपर गिनाए। ठीक है, आइए तो अभी क्या कह रहे हैं? इस मबनी अस्मा को गिनाइए। अक्सर एक मोरब है या मबनी? मोरब है। अक्सर फेल मोरब है या मबनी? अक्सर फेल मबनी है। तमाम हुरूफ मोरब है या मबनी? मबनी है। प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली में आपको ये करना है, नीचे कुछ अफाल दे रखे हैं जी, दर्स में जैसे इन्होंने तरकीब करके दिखाई है ऐसे तरकीब करके लाइएगा। जराबा फेल माजी मबनी बर फतह, ज़रबते फेल माजी मबनी बर सुकून, ज़रबतो फेल माजी मबनी बर सुकून, यज़रिबना मबनी बर सुकून, इज़रिब मबनी बर सुकून, इज़रिबू हस्बे नून मबनी बर हस्बे नून, इज़रिबी हस्बे नून। अभी नीचे बता रहे हैं ये मबनी कलमे हैं, नीचे उनमें अलामत बिना मुअय्यन कीजिए। हुआ अलामत बिना फत, 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 सुकून नहीं, हाँ फत है, फत है ये, सुकून, जम, फत, ये कितना आसान काम है। अभी कह रहे हैं दर आयात और रिवायात झैल, नीचे की आयात दे रखी हैं, कुछ कुछ रिवायात दे रखी हैं, उसमें आपको बताना है इस्म, फेल और हर्फ के जिनके नीचे लाइन खींची हुई है, बताइए कि वो मबनी है। ये तो बता रहे हैं कि वो मबनी है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें अलामत बिना क्या है। एक अलामत बिना सुकून, अल्लज़ी सुकून, खलका फतहा, मिन सुकून, ऐसे करके आसान काम है। तो इंशाअल्लाह आप करके लाएंगे और इंशाअल्लाह अब हम तीसरा दर्स पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। देखिए प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कभी आप सोचिए तो बड़ा आसान काम है। ज़राबा पहले माजी मबनी बर फतह, तो ठीक है बहुत आसान है, लेकिन जबान पे जारी होना जरूरी है। जब तक आदत नहीं डालेंगे जबान को तो आपको आसान बात भी फिर बाद में अगर कोई पूछेगा नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। खुदा आवाज सेंड कर दीजिएगा जी ग्रुप में। खुदा। ये घंटा बदल देना चाहिए।